السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمیں ہر نیک اور اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینی چاہیے۔ بسم اللہ شریف کے بڑے فضائل و برکات ہیں۔ بسم اللہ شریف پڑھنے سے انسان کے بہت سارے دنیاوی معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس نام ہے، اور جو بندہ اپنا کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے رب العالمین کا مقدس نام لیتا ہے اور اللہ کے نام سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے تو رب العالمین اس کے کام میں برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے، عافیتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات مل جائے تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ شریف پڑھ لے، اس لیے کہ مالک کائنات بسم اللہ شریف کے ہر حرف کے بدلے جہنم کے ایک ایک فرشتے سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ جرنیل صحابہ میں سے ایک عظیم نام جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرتبہ کچھ کفار آپ کو کہنے لگے، اے خالد، تو ہمیں رب العالمین کی طرف بلاتا ہے، تو کہتا ہے کہ دین اسلام سچا ہے، پر اے خالد ذرا یہ تو بتا ہم کیسے مان لے کہ اسلام سچا ہے؟ ہمیں اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائیے۔ اللہ کے پیارے محبوب کے صحابی نے فرمایا کہ جس رب العالمین کی میں عبادت کرتا ہوں، جس رب العالمین خالق حقیقی کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اگر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر میں سخت سے سخت ترین زہر پی جاؤں اور مجھے اس زہر کا اثر بھی محسوس نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگے پھر تو کمال ہو جائے گا۔ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انتہائی سخت ترین زہر منگوایا۔ سخت ترین زہر منگوانے کے بعد جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ بھروسہ کر کے جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کھا لیا۔ اب کفار منتظر تھے کہ جناب خالد کی ابھی موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ اتنا شدید ترین زہر کھانے کے بعد کوئی بندہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ اسی انتظار میں تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اللہ کے نام کی برکت سے، اس بسم اللہ شریف کے پڑھنے سے جو حضرت خالد نے زہر پیا تھا، اس زہر کا ذرہ بھی اثر آپ پر نہ ہوا اور آپ صحیح و سلامت رہے۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ بھروسہ کرتا ہے، جو بندہ بسم اللہ شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرما دیتا ہے، آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرما دیتا ہے۔ کفار نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے پہ مجبور ہو گئے، اے خالد ہم مان گئے، واقعی آپ کا دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ ایک مرتبہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم نے لکھا، کہا حضرت مہربانی فرمائیے، مجھے سر میں بڑا درد رہتا ہے اور میرے سر کا درد دائمی درد ہے، حضور مہربانی فرمائیے کچھ دوائی عطا فرما دیجئے۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوائی نہیں بھیجی، بلکہ آپ نے ایک ٹوپی اس کی طرف بھیجی۔ جب قیصر روم نے وہ ٹوپی اپنے سر کے اوپر پہنی تو اس کے سارے درد ختم ہو گئے۔ جیسے ہی ٹوپی کو اتار کے رکھتے سر میں پھر درد شروع ہو جاتا، جیسے ہی ٹوپی کو اٹھا کے سر پہ رکھتے تو سارے کے سارے درد ختم ہو جاتے۔ قیصر روم یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، آخر اس ٹوپی کے اندر ہے کیا کہ اس ٹوپی کی وجہ سے میرے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، جیسے ہی سر سے اتارتا ہوں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے ٹوپی کو دیکھا، ٹوپی کو کھولا، کیا دیکھتا ہے اس کے اندر سے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا، اس ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا مقدس نام لکھا ہوا تھا، بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ یہ بسم اللہ شریف کی برکت تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیصر روم کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ آؤ ذرا دیکھیے اس بسم اللہ شریف کی برکت کتنی ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آپ جناب والا کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، وقت کے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر پنگھوڑے کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کرنے
ہونے والے نبی جب جناب والا قبرستان سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا منظر، کیا دیکھتے ہیں؟ قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، عذاب کے فرشتے قبر والے کو عذاب دے رہے ہیں۔ آپ نے یہ منظر دیکھا، آگے چلے گئے۔ جب واپسی ہوئی، اللہ کے نبی نے اسی قبر پہ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا کہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، رب العالمین کے رحمت والے فرشتے اسی قبر پہ موجود ہیں، قبر کے نور برس رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، جب جاتے ہوئے دیکھا تو اتنا عذاب، جب آتے ہوئے دیکھا تو رب کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے، رب کی بارگاہ میں نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرمانے کے بعد جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مالک کی بارگاہ کے اندر اپنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ ذرا بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ جب جاتے ہوئے دیکھا تو قبر پہ عذاب، جب آتے ہوئے دیکھا تو تیری رحمتوں کی برسات، اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ بے نیاز رب نے وہی فرمائی، اے میرا پیارا پیغمبر، یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے جب یہ مر گیا اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب یہ مرنے لگا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی، جب یہ فوت ہو گیا اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی بیوی نے اس بچے کو جا کے مدرسے میں داخل کیا، مسجد میں داخل کیا، اور استاد صاحب کو کہا اسے قرآن پڑھا دیجئے۔ جب اس استاد نے بچے کو کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس بچے نے بسم اللہ شریف پڑھی، اللہ فرماتا ہے اے میرا پیارا پیغمبر مجھے حیا آئی کہ فرش زمین پہ بیٹھ کے جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، جس کا بچہ مجھے میرے نام سے پکار رہا ہے، وہ میرے نام کا ذکر کر رہا ہے، اور میں اسی فرش زمین کے نیچے اس کے باپ کو عذاب کیسے دوں؟ میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا، اس بسم اللہ کی برکت سے میں نے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی ہے۔